الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج جو لیکچر ہے وہ ہے موت اور قبر اور عالم برزخ کیا ہے۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں، اسے موت کہتے ہیں۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے، کیوں روح فنا نہیں ہوتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ روح صرف کو جسم سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ اس کی تصوف میں بہت زیادہ اس کی تفصیل ہے، لیکن ابھی ہم شریعت کے مطابق کا بیان پڑھ رہے ہیں تو اس لیے شریعت کے مطابق ہی بیان کریں گے۔ جسم سے روح کا الگ ہو جانا یہ موت ہے۔ مرنے والے کو دائیں جب موت آتی ہے تو مرنے والے کی میت کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ موت کے وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ظاہر ہو گئیں کہ ایمان بالغیب کا ہے۔ ایمان پر حکم کرنا بالغیب کا ہے کہ ہم تک پہنچا ایمان، ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ تو مشاہدہ ہو جاتا ہے اس کو، تو پھر اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے مگر بدن پر جو کچھ گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوتی ہے، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، مگر بلکہ اس سے زائد۔ جب روح کو جسم سے الگ کر لیا جاتا ہے تو روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ انسان بول سکے، کچھ بتا سکے، کچھ کر سکے، نہیں، تو زبان بند کر دی جاتی ہے۔ وہ سب محسوس کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو نہیں پتہ لگتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ اس کے ساتھ ہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا جب مردے کو غسل وغیرہ دیں تو اسے ہی دیں کہ جیسے آپ زندہ انسان کے ساتھ اس کی کیئر کر رہے ہیں۔ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر تنگ ہو کر میت کو دباتی ہے۔ مسلمان کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گلے سے لگا کر زور سے دباتی ہے، اور کافر کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفنا کر واپس جانے لگتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے۔ اس وقت دو فرشتے جن کے نام منکر اور نکیر ہیں اپنے لمبے دانتوں
سے زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے قبر میں آتے ہیں۔ ان کی شکلیں بہت ڈراؤنی و خوفناک ہوتی ہیں۔ ان کے جسموں کے رنگ کالے اور ان کی آنکھیں نیلی اور بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، گویا کہ ان کی پیشانیوں سے باہر نکلتی ہوئی معلوم ہوں گی۔ ان سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ ان کے بال بہت خوفناک اور سر سے پاؤں تک لمبے ہوں گے۔ ان کے دانت بھی بہت لمبے ہوں گے جس سے وہ زمین پھاڑ دیں گے، اور وہ مردے کو سختی سے ہلا کر اٹھائیں گے اور بڑے مضبوط اور سخت لہجے میں ان سے میت سے مردے سے 3 سوال کرتے ہیں: من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اگر میت مسلمان ہے تو اس کے جوابات اس طرح دے گا: ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینا اسلام، میرا دین اسلام ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آسمانوں سے ایک آواز سنائی دے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا دسترخوان بچھا دو، اسے جنتی کپڑے پہننے کے لیے دے دو، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دو۔ ٹھنڈی ہوا اور جنت کی خوشبو فضا کو بھر دے گی۔ قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے: دلہن کی طرح سو جا، جیسے وہ شب عروس میں ہوتی ہے۔ یہ سب نیک مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ گناہگار مسلمان اپنے گناہوں کے حساب سے عذاب دیے جائیں گے۔ یہ عذاب ایک وقت تک کے لیے جاری رہے گا۔ جب کوئی میت کے لیے دعا کرے تو اس دعا کے سبب میت سے عذاب دور ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے میت کو بخش دے گے۔ اگر میت منافق کافر ہے تو وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا: یعنی افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک بلانے والا گرجدار آواز میں کہے گا: یہ جھوٹا ہے، جہنم کا دسترخوان اس کے لیے بچھا دو، اسے جہنم کے آگ والے کپڑے پہننے کے لیے دو، اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو۔ دو فرشتے اس سے آگ کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مار کر عذاب دیں گے۔ بہت سارے سام اور بچھو بھی اسے ڈستے رہیں گے۔ مختلف عذابوں میں وہ مبتلا کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہماری قبروں کو مرنے کے بعد جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں رہتے ہوئے جب تک سانس باقی ہے نیک کام کرنے کی، تبلیغ اسلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہیں۔ بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف کے کنویں پر، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے، دوسرے، 7ویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین جنت کے بلند و بالا مکانات میں، مگر جہاں کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر میں پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگٹ ہندو کے مردے جلانے کی جگہ جو ہے یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے برہوت میں کہ یہ
کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی، دوسری، ساتویں زمین میں، بعض کی اس کے بھی نیچے جہنم کی وادی میں، اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کی قبر کی یا مرگٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں، مگر کئی جانے آنے کا اختیار نہیں کہ یہ قید ہے۔ کافروں کی روحوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ دیکھتی ہیں کون ان کی قبر پر یا جہاں پہ جو ہوتی جس حالت میں وہ لوگ آ رہے ہیں دیکھتی ہیں، لیکن ان کا اختیار کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، اسے تناسخ اور اواگون کہتے ہیں۔ یہ محض باطل ہے اور اس کا ماننا کفر ہے کہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل نہیں ہوتی۔ عالم برزخ اسے کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ اگر جس مردے کو دفن نہ کیا یا قبر نہ ملے، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پر رہ گیا یا پھینک دیا گیا گرد کہیں ہو، اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا ہو تو شیر کے پیٹ میں سوالات ہوں گے، اور ثواب و عذاب جو کچھ ہوگا وہ اس کو وہیں پر دیا جائے گا۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اعضائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ وہ امور موارد عذاب و ثواب ہوں گے اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ اور وہ کچھ ایسے باریک اعضاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں، جس کو عضوب الذنب کہتے ہیں، کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہے۔ لہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا۔ نہ جسم دیگر میں بلائی زائد اعضاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسے کہ بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، جو ان بیماریوں میں گھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت آ کر مصر سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں ہی روز قیامت وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب عز و جل انہیں جمع فرما کر اسے پہلی ہیت پر لا کر انہیں پہلے اعضائے اصلیہ پر کے محفوظ ہیں ترکیب دے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، علماء دین، شہداء، حافظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فیض ہیں، وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی معصیت نہ کی اور وہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رہتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ دو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، گمراہ، بددین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یارو، ابھی سانسیں باقی ہیں، جب تک سانسیں باقی ہیں مہلت باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی بھی توبہ کر لیں۔ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔
میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس صحیح طریقے سے جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات فرمائی، ویسے ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔